الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ ایک آیت کریمہ ہے جو آج پڑھی گئی ہے رمضان شریف کے روزوں کے درمیان میں. جس رکوع میں رمضان شریف کے روزوں کا بیان آیا ہے اس کے درمیان میں یہ آیت شریف آئی ہے. اس آیت شریفہ کے تعلق سے یہ آیت شریفہ دعا سے متعلق تفصیل عرض کروں گا. اجمالاً یہ ہے کہ آیت شریفہ دعا سے متعلق ہے اور اس کی مناسبت سے دو مسئلے بھی بیان کرنے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عام طور پر کوئی ایکسیپشن نہیں، اور چاہو تو ایک دو کا ایکسیپشن کر لو. وہ یہ ہے کہ ہمارے مسافے سب بے معنی ہو گئے. جو ہم مسافے کرتے ہیں بیکار ہو گئے، مسافے کوئی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ مسافے کے ساتھ جو دعا ہے اس دعا کو تو کوئی جانتا ہی نہیں اور کوئی کرتا ہی نہیں، تو مسافے کرنے سے کیا فائدہ. بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ سمجھو اپنے مسافوں کو کارآمد بناؤ اور کوئی فائدہ اس کا ہو. یہ تو صرف ہاتھ ملا نہ رہ گیا ہے اور حاصل اس کا کچھ نہیں. دو حدیث سنو بلکہ تین حدیث سنو. حدیث شریف کی 6 اہم کتابیں سمجھی جاتی ہیں جو صحیح ستہ کہلاتی ہیں، یعنی حدیث شریف کی 6 صحیح کتابیں. پھر ان 6 میں 4 اہم ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داؤد. اس کے بعد سے کتابوں کے درجے ہیں. پہلا درجہ ہے بخاری شریف، پھر ویسی ہی دوسرے نمبر کی صحیح مل کر صحیح ہیں بخاری مسلم 2 ہوتی ہیں. پھر 4 کا درجہ آتا ہے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد. پھر ان کے ساتھ 2 ملتی ہیں اور حدیث کی 6 صحیح کتابیں کہلاتی ہیں. پھر آگے سلسلہ ہے. یہ 4 کتابیں ہیں. ان میں ابو داؤد شریف میں روایت ہے. ابو داؤد شریف کے آخر میں کتاب الادب ہے اور کتاب الادب میں باب المصافحہ ہے. اس میں یہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ درود شریف پڑھو. درود شریف کی اگر حضور کا نام لے کر نہ پڑھیں تو پھر فائدہ کیا مجلس نہیں. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے اور ہلکے سے جہر تھوڑے سے زور سے، تاکہ دائیں بائیں بیٹھا اور سو رہا اس کی بھی آنکھ کھل جائے. یہ آئندہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا کہ اسی سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث شریف میں ہے حضور نے فرمایا کہ مجھ پر 1 درود بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر 10 درودیں بھیجیں گے. درودیں کیا ہیں؟ رحمت خاصہ. تو اگر حضور پر 1 درود بھیجو گے، 1 صلاۃ بھیجو گے، 1 رحمت خاصہ بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمت خاصہ تم پر نازل کریں گے. تو ہم حضور پر درود بھیجیں گے تو ہی تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آئندہ ہمیشہ بغیر کہے کہ جب مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی آئے تو ہر مرتبہ درود پڑھنا چاہیے اور ہلکے سے جہر، تاکہ سب دونوں طرف جو ہیں ان کو بھی احساس ہو جائے، وہ بھی بھول جائے تو ان کو بھی یاد آئے. تو ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں باب المصافحہ ہے. اس میں یہ حدیث شریف ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی
ان دونوں کی دعا میں حاضر ہوتے ہیں۔ تھوڑی غلطی ہو رہی ہے، یہ حدیث شریف تو مجھے نمبر 2 بیان کرنی ہے، یہ مسند احمد کی، یہ حدیث نمبر 2 مجھے بیان کرنی ہے، تھوڑے کنفیوز ہو گئے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے جس بات کا میں نے حوالہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور حمیدہ تثنیہ ہے، آپ حضرات عربی کے قاعدوں سے زیادہ واقف نہیں ہے، جو علماء ہیں وہ سمجھیں گے، حمیدہ تثنیہ، فحمد اللہ واستغفرہ، بس دونوں اللہ کی تعریف کریں اور دونوں اللہ تعالی سے بخشش چاہیں تو ان دونوں کی بخشش کر دیں۔ آج ہم مصافحہ کرتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف کریں، نہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بخشش چاہتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، جسم سے جسم ملاتے ہیں، اس سے آگے تو کچھ اللہ سے چاہتے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ پوچھتے ہیں میرا دل کیم چھو، یا آپ لوگ پوچھتے ہیں ہاؤ یو آر۔ اللہ کی تو کوئی تعریف نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی گناہوں کی بخشش چاہے گی، تو جب اللہ سے بخشش چاہی ہی نہیں گئی تو بخشش کہاں ہو جائے گی؟ مانگے بغیر تو ماں بھی نہیں دیتی، تو اللہ سے مانگو گے جبھی تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حدیث شریف کے بے ہی الفاظ ہیں، فحمد اللہ واستغفرہ الا غفر لہما، دونوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور دونوں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں تو ان دونوں کی بخشش کی جائے۔ دوسری حدیث شریف ہے مسند احمد میں، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ان کی حدیث شریف کی کتاب ہے مسند احمد، اس میں یہ حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان دونوں کی دعا میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو کوئی دعا ہوگی تبھی تو اس میں اللہ پاک حاضر ہوں گے، ہمارے مصافحہ میں کوئی دعا ہی نہیں تو اللہ پاک کہاں حاضر ہوں؟ اللہ پاک کا حاضر ہونا کیا ہے؟ اللہ پاک کا حاضر ہونا اللہ تعالیٰ کا اس دعا کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کا اس دعا کو پسند کرنا ہے۔ آدمی چیز کو پسند کرتا ہے وہاں پہنچتا ہے۔ آج ہمارے مصافحوں میں میرے بھائی دعا ہی نہیں رہی، اللہ پاک کہاں حاضر ہوں گے؟ یہ مسند احمد میں حدیث ہے، اور خمی رحمت اللہ علیہ نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد کی 8ویں جلد میں کتاب الادب میں باب المصافحہ والمعانقہ میں اس حدیث شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ رجالہ رجال الصحیح، اس کے سند کے تمام راوی بخاری مسلم کے راوی، الا فلان وہو ثقۃ، ایک راوی ایسا ہے جو بخاری مسلم کا نہیں ہے اور وہ بھی ثقہ، یعنی حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ یہ 2 صحیح روایتیں ہیں جن سے یہ معلوم کیا ہو رہا ہے، ایک کے ساتھ دعا ہے۔ تیسری روایت سنو، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تک سلام نہیں کر لیتے تھے مصافحہ نہیں کرتے۔ تیسری روایت ہے مسند احمد میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور کا معمول پہلے سلام کرنے کا تھا پھر مصافحہ کرنے کا۔ مصافحے کی کیا دعا ہے؟ ان حدیثوں سے مصافحے کی دعا نکلتی ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بخشش کریں اور آپ کی بخشش کریں۔ اللہ زبان پر چڑھ جائیں گے، عادت پڑ جائے گی، لہٰذا دعا یاد کرو، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم،
یغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا ہے مسافر کی، جسے یاد کرو اور یاد کر کے خیال رکھ کر کے مسافروں میں شروع کرو. ہفتے کے بعد عادت پڑ جائے گی، اور ایسی عادت پڑ جائے گی کہ اس کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر توجہ کے دعا نکلے گی. جواب دیے السلام علیکم کا جواب سے السلام علیکم. اب مسائل سمجھے. طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو تحیہ کے معنی ہیں زندہ رہنے کی دعا. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ان تمام آفتوں سے تم بچے، زندہ سلامت ہو. اس کے جواب میں وہ کہے گا وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو. جو دعا اس نے اس کو دی وہی دعا وہ اس کے ریٹرن کرے. اس میں اضافہ کرو سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ بڑھا دو الحمدللہ. جواب میں بھی وہ ورحمۃ اللہ بڑھائے گا، نہ بڑھائے کوئی ضروری نہیں، باقی بڑھانا چاہیے. اور اگر کوئی رحمت اللہ کے بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑھا دے سبحان اللہ. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا مٹھاؤ گے. اس کے جواب میں بھی اسی کو لوٹانا ہے. وہ پورا نہ لوٹائے وعلیکم السلام اتنا ہی کہہ دے تو بھی بات نہیں، لیکن جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنا اسے لوٹانا چاہیے. آدمی نے سلام کیا السلام علیکم، جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس نے جواب میں بڑھا دیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا. سلام کرنے والا جتنا کہے اس میں کمی کرے بری بات کیا ہے، مطلب کمی تو کرنی ہی نہیں چاہیے. لیکن سلام کرنے والے نے جتنے لفظوں سے سلام کیا ہے جواب دینے والا اس میں اضافہ کرے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اضافہ کرنا چاہیے. یہ تحلیہ تو ہر مسلمان کے ساتھ، چاہے آپ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے، اتنا جاننا ضروری ہے کہ سامنے جو آ رہا ہے یہ مسلمان ہے، اس کو یہ سلام کرنا چاہیے. اور یہ سلام ظاہر ہے زور سے کریں گے وہ سنے گا تب وہ جواب دے گا. تو سلام جہرن ہے، زور سے کرنا ہے. اور جب ہم سلام کریں گے تو اس کا وہ جواب دے گا، وہ بھی جہرن دے گا. یہ سلام بھی سنانا ضروری ہے اور اس کا جواب بھی سنانا ضروری ہے. پھر اگر آپ کی معرفت زیادہ ہے، پہچان زیادہ ہے، تو پھر اس کا اگلا مرتبہ اور اگلا درجہ ہے اب مصافحہ کی. سب سے پہلے تو سلام کیے، جان پہچان ہے اس کو بھی پہلے تو سلام کرنا ہے. حضرت انس کی وہ روایت کہ حضور کا معمول یہ تھا کہ جب تک سلام نہیں کر لیتے تھے مصافحہ نہیں کرتے. تو اگر آپ کو کسی سے مصافحہ کرنا ہے تب بھی پہلے سلام کرنا. السلام علیکم وعلیکم السلام. اب ہاتھ بڑھ کر مصافحہ کیجیے اور مصافحے کے ساتھ آپ پڑھیے یغفر اللہ لنا ولکم. تو آپ کی یہ دعا سن کر وہ بھی اس کے جواب میں یہی دعا آپ کو دے. آپ نے یہ دعا اسے دی کہ اللہ میری بخشش کریں آپ کی بخشش، وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ اللہ میری بخشش کریں آپ کی بخشش کریں. یہ دونوں ایک دوسرے کو دعا دیں گے. کب دیں گے؟ میں جہرن ہلکی سی دعا کروں گا، سامنے والا سنے گا تو ہی تو جواب دے گا، اور اس کا جواب میں سنوں گا تو ہی تو مجھ سے خوشی ہوگی. لہذا یہ دعا دل میں نہیں، جیسے سلام ایک دوسرے کو سنانا ہے ایسے یہ دعا بھی ایک دوسرے کو سنانی ہے. پھر آپ پوچھیں گے کیف حالک، ہاؤ یو آر، وہ کہے گا الحمدللہ. اب دیکھو اللہ کی تعریف آئی. وہ حدیث میں آیا تھا کہ دونوں اللہ کی تعریف کریں اور اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں، تو تعریف پہلے ہے. پھر جب مزاج پرسی ہو اس وقت اللہ کی تعریف کرنی. کیف حالک، کیسی طبیعت ہے، الحمدللہ خیریت. اب وہ اس سے پوچھے گا آپ کیسے ہیں؟
شک الحمدللہ ہے یہ الحمدللہ آیا ہے. اگر ہاسپٹل میں دوا لینے جا رہا ہے اس سے بھی یہی کہنا الحمدللہ اللہ کا فضل. اللہ کی تعریف ہر حال میں کرنی. انسان مومن جس حال میں بھی اللہ کی تعریف کرنا, اللہ کا شکوہ نہیں کرنا. اللہ نے جس حال میں رکھا وہ قابل تعریف ہے. اس سے بڑی مصیبت میں اللہ پھنسا دیں مبتلا کرنے کا ضرورت. لہذا استغفار کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر جب مزاج پوچھتی ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. پھر اگر معرفت اور زیادہ ہے اور مسافر ہے کہ آگے آپ معانقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جمع نہیں ہوں گی. جیسے سلام اور مسافہ, مسافرے سے پہلے بھی سلام ہے, السلام علیکم وعلیکم السلام مسافہ. لیکن اگر آپ معانقہ کرنا چاہتے تو مسافہ نہیں کریں کیوں یہ اس سے ہائی ڈگری ہے. یہ مسافرے کا بدل ہے. مسافرے میں ہاتھ سے ملائیں اور معانقے میں گردن سے ملاتے ہیں. گردن تو اور قریب ہو گئے. لہذا مصافحہ بھی اور معانقہ بھی یہ دو جمع نہیں ہوں گے, الٹرنیٹو ہیں. یا تو مصافحہ کر کے نمٹا دو اور اگر معانقہ کرنا ہے تو مصافحہ نہیں, ہم معانقہ کرو. اور معانقہ کا مصافحہ آپ حضرات آدمی نہیں جانتے. کتاب کا صفحہ کہتے ہیں, ورق ہوتا ہے اس کا, یہ صفحہ اور یہ صفحہ. اس صفحہ سے یہ مصافحہ لفظ بنا ہے اور ہاتھ کے دو صفحے ہیں, ایک یہ صفحہ اور ایک یہ صفحہ. تو ہمارے ہاتھ کا یہ صفحہ سامنے والے کے ہاتھ کے صفحے سے ملا, یہ مصافحہ ہوا. یہ عربی کا باب مفاعلہ ہوا. مفاعلہ میں دو چیزیں شریک ہوتی ہیں تو صفحہ صفحے کے ساتھ ملا مصافحہ ہوا. مگر یہ ہاتھ کا یہ ایک صفحہ ہمارا اور سامنے والے کا صفحہ صفحے سے ملا, آدھا مصافحہ ہوا. ادھر کچھ نہیں ملا, اس کے بھی ادھر کچھ نہیں ملا. اور ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور ہم نے دوسرا ہاتھ اس کے یوں رکھا اور اس نے دوسرا ہاتھ یہاں رکھا تو ہمارا ایک ہاتھ کے دونوں صفحے مل گئے, اس کے بھی ایک ہاتھ کے دونوں صفحے مل گئے. اب مصافحہ کامل ہوا. اب مصافحہ کامل ہوا. اور اگر آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں تو یہ ہاتھ مصافحہ, صرف یہ سفل ید ملا, اس کا بھی یہی سفل ید ملا. اور جب دو ہاتھ سے کریں گے تو ہاتھ کر کے میں نے یہ ہاتھ رکھا, اس کے دونوں طرف لگ گیا. اس نے یہاں ہاتھ رکھا تو میرے دونوں طرف ایک ہاتھ ہو گیا. لہذا یہ کامل مصافحہ ہے اور ایک ہاتھ سے ہاتھ مصافحہ. پھر معانقہ لفظ جو ہے عربی میں انوق گردن کو کہتے ہیں. یہ پوری گردن انوق کہلاتی ہے. تو انوق کے ساتھ ملائی جائے تو معانقہ, وہی باب مفاعلہ. ادھر ہم نے ملائی, یہ آدھا معانقہ ہوا. پھر یہاں سے یوں ملائے تو یہ پورا معانقہ ہوا. ایک طرف گردن سے گردن ملی, ہاتھ معانقہ ہوا. دوسری طرف بھی گردن سے گردن مل گئی, اب یہ کمپلیٹ معانقہ ہوا. اور بعض لوگ تیسری مرتبہ بھی ملاتے ہیں, یہ کل معانقہ ہو. اس معانقے کی کیا دعا ہے؟ معانقے کی کوئی دعا نہیں, وہی جب اللہ لنا ولکم جو مسافرے کی دعا تھی وہی معانقہ, کیونکہ مسافہ اور معانقہ الٹرنیٹو ہے. لہذا اگر آپ نے معانقہ کرنا مسافر نہ کیجیے, معانقہ کیجیے. معانقے کے ساتھ بھی یہی دعا ہے, یغفر اللہ لنا ولکم. دوسرا بھی کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم. اس معانقے میں ایک عام غلط بات چلی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ بائیں گردن ہلاتے, دیکھو میں بیٹھا ہوں گی, دائیں گردن لیے بائیں گردن لیے, معانقہ کریں گے تو میں یہ حصہ وہ سامنے والی کی بائیں گردن کے ساتھ ملاؤں. ابتدا بائیں سے ہوتی, بائیں گردن سے معانقے کی ابتدا ہوتی ہے. یہ ایک رونگ رواج ہے جو لوگوں میں چل پڑا ہوا. حدیث شریف میں قاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر اچھا کام دائیں سے شروع.
میری دائیں یہ ہے گردن، لہذا میرا یہ حصہ اس کی دائیں گردن سے ملے گا. پھر وہاں آپ نے چھوڑ دیا تو آپ معانے پر، اور اگر پھر ادھر بائیں بھی ملا دیا تو سبحان اللہ پورا معانے پر. لیکن پہلے ملانا ہے دائیں گردن کو. مگر ایسا ایک پوری دنیا میں عام رواج ایسا ہو گیا ہے کہ بائیں گردن سے معانے کا ہوگا پھر اسی پر چھوڑ دیں گے یا پھر دائیں طرف بھی ملائیں گے. جیسے سلام میں ایک پوری دنیا میں عام غلط رواج چل پڑا ہے، کوئی دعا ہی نہیں، نہ معانے کی کوئی دعا ہے نہ مسافر کی کوئی دعا. جیسے یہ غلط رواج چلا ہوا ہے ایسا یہ جو بائیں طرف سے معانے کا شروع کرنے کا رواج ہے یہ بھی رونگ ہے. جو غلطیاں ہیں ان کو صحیح کرنا چاہیے. تو سمجھداری کی بات ہے. اور اگر غلطیاں ہیں چلتی رہیں تو جو کس دن صحیح ہوں گی کسی بات کو بھی صحیح نہیں ہوں گی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلام کو ہے ہی مصافحہ یا معانقہ کرنا ہے تو بھی سلام ہے، اور مصافحہ اور معانقہ نہیں کرنا تو بھی سلام. پھر سلام اور جواب سلام کے بعد یا تو مصافحہ کیجئے یا اس سے آگے معانقہ کیجئے، اور دونوں کی دعا ایک ہی ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یہ بھی کہے گا وہ بھی کہے گا. دیکھو انسان، یہ تو میں نے حدیثوں سے بیان کیا، انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ صرف جسم سے ملنے سے کوئی مغفرت نہیں ہوتی، اور اگر جسم کے ساتھ ملنے سے مغفرت ہوتی تو چلتے چلتے کندھا ٹکراؤ مغفرت ہو جانی چاہیے. نہیں کندھا جو لات مارو اسے بھی مغفرت ہونی چاہیے. جسم سے جسم کا مل گیا میرے بھائی، جسم سے ملنے سے مغفرت نہیں ہوتی. مغفرت تو مانگنے سے ہوتی ہے، اللہ سے بخشش مانگنے سے. اور یہ جو مصافحہ ہے یہ تو رمز ہے. رمز کس بات کا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کلوز ہیں، ہم ایک دوسرے سے عداوت نہیں رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور خوشی کا اظہار ہو. تو یہ مصافحہ تو ایک رمز ہے. اصل مغفرت تو اس دعا سے ہوتی. پھر آپ یہ کہیں گے کہ پھر مسلمانوں میں یہ دعا کا رواج کیوں نہیں ہے، سب یوں ہی چل کیوں رہی ہے گاڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دعائیں یاد کرتے ہیں، مسنون دعاؤں نام کی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتاب مسنون دعائیں وہ لاتے ہیں خرید کر، اس میں سے دعائیں یاد کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ان دعاؤں کو جاری کرتے ہیں. مسنون دعائیں نام سے جو کتاب چھپی ہوئی اس میں یہ دعا نہیں، مسافر کی دعا ہی نہیں. دہلی سے نظام الدین سے اشاعت دینیہ سے جو مسنون دعائیں چھپی ہوئی ہیں اس میں یہ مسافر کی دعا ہی نہیں. تو مسلمان تو بیچارے وہی مسنون دعائیں خرید کے لاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اسی کو عمل میں لاتے ہیں، اس میں دعا ہی نہیں. اور دہلی سے جماعت اسلامی نے جو مسنون دعائیں چھاپی ہیں اس میں مسافر کی یہ دعا ہے. مگر جماعت اسلامی کی کتابیں عام مسلمان نہیں خریدتے. حالانکہ جو دہلی سے جماعت اسلامی نے مسنون دعائیں چھاپی ہے اس میں یہ دعا ہے، اور مجموع الزوائد کے حوالے کے ساتھ دعا انہوں نے لکھی ہے. مگر چونکہ ان کتابوں کا مسلمانوں میں عام رواج نہیں ہے. عام رواج وہ ہے جو ادھر سے تبلیغ جماعت سے مرکز نظام الدین چھپتی ہے، اس میں مسافر کی دعا ہی نہیں. اب وہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کی کوئی دعا ہی. اس لیے میرے بھائی ایسا نہیں ہے. پھر ایک بات اپنی بات سنو، مسافہ کریں گے گونگا مسافہ، نہ خود کچھ بولیں گے نہ کیا کہ دعا میں یاد رکھ. کیش تو سودا کر دے رہا، کوئی دعا دے اور لے، نہ دعا دے رہا نہ لے رہا. کیش تو سودا نہیں ہے، ادھار سودا. دعا میں یاد رکھیں. کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ کہ عام دعاؤں میں تو آپ کہیں یا نہ کہیں، عام دعائیں تمام مسلمانوں کو لکھی جاتی ہے. عام دعائیں تو ہر مومن تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کرتا ہے، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات. لیکن معین طور پر کسی شخص کو دعا میں کون یاد رکھتا ہے؟ الا ماشاء اللہ.
کوئی خاص تعلق ہو الگ بات ہے، باقی ہر دعا میں یاد رکھنا ادھر ہونا دعا، اور تجربہ کر کے دیکھو مسافر کے ساتھ دعا دو، یغفر اللہ لنا ولکم، وہ بھی دعا دے یغفر اللہ لنا ولکم، تو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ دعا میں یاد رکھنا، یہ نہیں کہنا پڑے گا، اور نہیں کہے گا تجربہ کر کے دیکھو دعا میں یاد رکھنا وہی کہتا ہے جو کیس سودا نہیں کرتا، وہی کہتا ہے دعا میں یاد رکھنا، اور ہاتھ کے ہاتھ دعا دو اور لو ایکسچینج کر لو، پھر آگے دعا میں یاد رکھنا کہنا ہی نہیں پڑے گا، اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ میری بخشش کریں، آپ کی بخشش کریں، اور مومن کو چاہیے کیا؟ آج کل لوگ مسافروں سے بہت گھبراتے ہیں، میں بھی بہت پریشان ہوتا ہوں، مسافروں سے بہت گھبراتا ہوں، کیوں؟ ہاتھ گھسنا، اور آپ نے تو ایک مرتبہ گھسا، میرا تو 100 مرتبہ گھس گئے، اور اگر آپ یہ دعا دیں مجھے اور مجھ سے لیں، خدا کی قسم صبح سے شام تک یہاں بیٹھا رہوں آپ کی دعائیں لینے، آپ ہزاروں آدمی مجھے دعا دیں کہ اللہ میری بخشش کریں، آپ کی بخشش کریں، یہ دعا لینے کے لیے تو میں صبح سے شام تک بیٹھا رہوں، مسافر کرتا رہوں، مگر یہ جو فضول مسافر ہیں اسے بڑی طبیعت گھبراتی ہے، حاصل کچھ نہیں، اور ہاتھ جیتنا۔ یہ بہت لمبی چوڑی بات کہہ دی، اس سے زیادہ کیا تفصیل کروں، لہذا پھر اس دعا کو یاد کرو، اور یاد کر کے ایک ہفتے تک خیال رکھ کر دعا کرو، مسافر کے ساتھ جہرن، دل میں نہیں، زور سے کرو، جیسا سلام زور سے، ایسا سامنے والا بھی دعا وہی زور سے کرے گا، ایسا ایک ہفتے تک کرو، پھر زبان پر چڑھ جائے گی، عادت پڑ جائے گی، اور دیکھتی وہ دعا نکلے گی۔ کیا دعا کی؟ یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں چونکہ یہاں مہمان ہوں، وہ سب دوست احباب مسافہ کرتے رہتے ہیں، اور کوئی دعا دیتا ہی نہیں، ایسی طبیعت تو بوجھ ہوتا ہے کہ خواہ جستے ہیں ہمارے کیا ہے۔ اس لیے آئندہ جو بھی آئے ہم سے مسافہ کریں، ہم سے میں بھی دعا دوں، اور آپ بھی ہمیں دعا دیں، عادت ڈالیں،